میں ہر جمعے والے دن قبرستان میں اپنی ماں کی قبر پر جاتا، وہاں پر بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا، پھر دعا مانگتا، اس کا ثواب اپنی ماں کی روح کو پہنچاتا اور پھر میں گھر واپس چلا جاتا۔ اسی طرح حسب معمول ایک جمعے میں قبرستان میں آیا، اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ گیا، وہاں پر بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگا، اور سورہ یاسین کی تلاوت کے دوران مجھے قبرستان سے بہت ہی خوبصورت خوشبو آنے لگی۔ میں نے بڑی گہری سانسیں لے کر اس خوشبو کو سونگھا، نہ جانے اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی تھی۔ میں وہاں سے اٹھا اور جس طرف سے خوشبو آ رہی تھی میں اس طرف چل پڑا۔ تھوڑا دور جا کر مجھے ایک تازہ بنی ہوئی قبر نظر آئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اسی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں اس قبر پر بیٹھ گیا، پھر نیچے جھک کر قبر کی مٹی کو ناک لگا کر میں نے سونگھا تو قبر کی مٹی سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی کہ ایسی خوشبو میں نے آج تک نہیں سونگھی تھی۔ میں بار بار نیچے جھک کر قبر کی مٹی سے آنے والی خوشبو کو سونگھتا اور بے ساختہ میری زبان سے سبحان اللہ ماشاء اللہ کے الفاظ نکلتے کہ پتہ نہیں کس خوش نصیب بندے کی یہ قبر ہے کہ جس کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر میں نے تھوڑا سا اور غور کیا تو قبر کی مٹی سخت گرمی کے موسم میں بالکل ٹھنڈی تھی۔ میں نے مٹی کو ہاتھ میں پکڑا تو مٹی برف کے جیسی ٹھنڈی تھی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مجھے جلدی تھی، میں نے کاروبار کے لیے دکان پر جانا تھا تو میں وہاں سے چلا گیا۔ جب میں دکان پر پہنچا تو وہاں پر بھی ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ جو بھی گاہک دکان پر میرے پاس آتا وہ مجھ سے کہتا کہ اپنا ہاتھ دکھانا، تو وہ میرے ہاتھ کو سونگھتا اور کہتا کہ آج کیسی خوشبو لگائی ہے، ایسی خوشبو تو ہم نے کہیں نہیں سونگھی، اتنی پیاری۔ تو میں کہتا کہ بھائی میں نے خوشبو نہیں لگائی۔ تو کوئی دوسرا گاہک آتا وہ بھی یہی سوال کرتا۔ تو میں سوچنے لگا کہ آخر معاملہ کیا ہے، ہر بندہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنی پیاری خوشبو کہاں سے لگائی ہے، حالانکہ میں نے تو کوئی خوشبو آج لگائی ہی نہیں ہے۔ پھر جب میں رات کو اپنے گھر میں سونے لگا تو ساری رات میں کروٹیں بدلتا رہا۔ بے چینی کی وجہ سے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ ساری رات اسی قبر کا خیال میرے ذہن میں گھومتا رہا۔ پھر صبح ہوتے ہی میں اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا اور ہفتے والے دن میں قبرستان میں چلا گیا۔ قبرستان میں جانے کے بعد میں نے اپنی ماں کی قبر پر کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھی، دعا مانگی، اور پھر میں نے اس قبر کی طرف دیکھا جہاں سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ اس قبر پر بیٹھ کر کوئی لڑکا سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں اس لڑکے کے پاس جا کر بیٹھ گیا، قبر کی مٹی کو پکڑ کر سونگھ کر دیکھا تو ابھی بھی اس مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ لڑکے نے کہا کہ آپ کون ہو اور ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ کل میں قبرستان میں آیا تھا تو مجھے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی، تو جب میں اس قبر پر آیا، قبر کی مٹی کو سونگھا تو اس قبر کی مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی اور قبر کی مٹی برف کے جیسی ٹھنڈی تھی۔ بس میں یہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہیں، آپ کے کیا لگتے ہیں؟
اور یہ کون سی نیکی کیا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے ان کو یہ جزا دی ہے کہ ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی ہے۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے اور ان کی قبر سے خوشبو کیوں نہ آئے، اور تو کچھ نہیں یاد، بس یہی یاد ہے کہ وہ اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے۔ مسجد کے وضو خانے کی روزانہ اپنے ہاتھوں سے صفائی کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نہیں پڑھے تھے، لیکن مسجد کے اندر قرآن پاک کھول کر قرآن کریم کی زیارت کرتے اور قرآن پاک کی لائنوں پر بیٹھ کر اپنی انگلی پھیرتے رہتے اور گھنٹوں مسجد میں بیٹھے رہتے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اللہ پاک نے انہیں اپنے گھر مسجد اور قرآن پاک سے محبت کرنے کا صلہ یہ دیا ہے کہ ان کی قبر سے بھی خوشبو آ رہی ہے اور ان کی قبر کی مٹی بھی ٹھنڈی ہے۔ پھر میں نے اس نوجوان کو سلام کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ایسی موت عطا فرمائے کہ جب وہ مرے تو قبر میں جنت کی ٹھنڈک اور جنت کی خوشبو ہو۔ آمین کہہ کے اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔